ایک حاکم نے 3 آدمیوں کو پکڑا، ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا، اور ایک اس کا برادر ان لا تھا، یعنی بیوی کا بھائی تھا، اور حاکم چاہتا تھا کہ ان تینوں کو قتل کروا دے۔ جب عورت کو اطلاع ملی تو وہ حاکم کے دربار میں آئی اور اس نے آ کے خوب ادھم مچایا کہ میرے گھر کے 3 مرد ہیں اور تینوں کو اگر آپ قتل کروا دیں گے تو میرا محرم کون رہے گا پیچھے، میں زندگی کیسے گزاروں گی۔ جب اس عورت نے ایسی باتیں کی تو حاکم وقت نے کہا کہ اچھا، ان تینوں میں سے تم کسی ایک کو چن لو، میں اس کو نہیں قتل کرتا، باقی لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ اب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اپنے بیٹے کو چنے گی، چونکہ ماں بیٹے کا رشتہ ایسا ہے کہ ماں ہر حال میں اپنے بیٹے کی حفاظت کرتی ہے۔ بعض سوچ رہے تھے کہ نہیں، یہ اپنے خاوند کو چنے گی، اس لیے کہ بیوی ہے اور بیوی کے لیے خاوند کی زندگی اہم ہے۔ مگر اس عورت کو جب اختیار دیا گیا کہ وہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو چن لے تو اس عورت نے اپنے بھائی کو چن لیا کہ میرے بھائی کو آپ قتل نہ کرو، باقیوں کو بے شک قتل کر دو۔ اس پر حاکم وقت بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے بھائی کو کیوں چنا ہے، باقیوں کو کیوں نہیں چنا؟ اس عورت نے جواب دیا، میں جوان العمر ہوں، خوبصورت ہوں، اگر آپ میرے ہسبینڈ کو قتل بھی کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا پرپوزل بھیج دیں گے اور میں دوسرا نکاح کر لوں گی، مجھے اللہ پھر خاوند دے دیں گے، اور اگر اللہ نے دوسرا خاوند مجھے دے دیا تو اس خاوند کے ذریعے سے اللہ مجھے دوسرا بیٹا بھی عطا فرما دیں گے، تو مجھے خاوند بھی دوسرا مل سکتا ہے، بیٹا بھی دوسرا مل سکتا ہے، لیکن میرے ماں باپ دنیا سے فوت ہو چکے اور اب میرا ایک ہی بھائی ہے، اب مجھے کوئی دوسرا بھائی نہیں مل سکتا، اس لیے میں نے اپنے بھائی کو چن لیا ہے۔ اس عورت کی اس بات کا حاکم کے اوپر اتنا اثر پڑا کہ اس نے تینوں آدمیوں کو معاف کر دیا اور قتل کا حکم واپس لے لیا۔ تو بہنوں کو بھائیوں سے ایسی محبت ہوتی ہے جو اٹل اور پائیدار ہوتی ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام کو پڑھیں تو ایسا بھی واقعہ پڑھنے میں آتا ہے کہ جس کو پڑھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے، بہنیں بھائیوں کے لیے اتنا کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ چنانچہ فتوحات شام ایک کتاب ہے، اس میں علامہ واقدی رحمت اللہ علیہ نے واقعات لکھے ہیں۔ تو ایک واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت زرار رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، تو وہ زرار رضی اللہ عنہ دشمن کے ہاتھوں قید ہو گئے، دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ پہلے تلوار سے لڑتے رہے، وہ ٹوٹ گئی، پھر نیزے سے لڑتے رہے، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب جب ان کے پاس کچھ بھی ہاتھ میں نہ رہا تو دشمن نے گھیرا تنگ کر دیا اور ان کو زندہ گرفتار کر لیا۔ چنانچہ جب لڑائی ختم ہوئی، شام کا وقت تھا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا گیا ہے۔ وہ اس بات پہ بڑے غمزدہ ہوئے کہ دین اسلام کا ایک اتنا اچھا مجاہد اس کو دشمنوں نے پکڑ لیا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک بندہ بھیجا مشورے کے لیے، وہ امیر لشکر تھے، کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ جس پر اعتماد کرتے ہیں اس کو بقیہ فوج کا انچارج بنا دیں اور خود اپنے ساتھ کچھ سواروں کو لے کر جائیں اور حضرت زرار رضی اللہ عنہ کو رہا کروانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ سواروں کو چن لیا اور ان کے ساتھ رومیوں کے لشکر کو چیز کیا۔
علامہ باقری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب یہ لشکر چلنے لگا تو ایک گھوڑے پہ کوئی سوار تھا جس نے اپنے چہرے کے اوپر کپڑے کا ڈھاٹا باندھا ہوا تھا۔ عرب لوگ جب دھوپ میں نکلتے تھے تو اکثر اپنے آنکھوں کے علاوہ باقی چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیتے تھے، اور اس نے اپنی زیرہ جو پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر ایک کپڑا پہنا ہوا تھا اور ایک سبز پٹکا اس نے اپنی کمر میں باندھا ہوا تھا، اور اس پٹکے کو اس نے اپنے سینے اور کمر پر اس طرح ڈالا ہوا تھا کہ اس کے جسم کی ساخت کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار نیزہ تھا، اور وہ کبھی گھوڑے پر سوار ایک طرف جاتا کبھی دوسری طرف۔ جس مہارت کے ساتھ وہ گھوڑے کو بھگا رہا تھا، چلا رہا تھا، تو دیکھنے والے لوگ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کون نوجوان ہے عرب کا جو گھوڑے کی سواری کا اتنا ماہر ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جب چلے تو یہ سوار بھی آگے آگے تھا۔ اللہ کی شان، راستے میں ایک جگہ پر پہنچے جہاں پر دشمن کا لشکر موجود تھا، تو انہوں نے وہاں جا کر حملہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ جو نوجوان آگے تھا اس نے اپنا گھوڑا دشمن کی صفوں کے اندر گھسا دیا، اور نیزے کے ساتھ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا، حتیٰ کہ مقابلہ کرتے کرتے وہ دشمن کی صفوں کے اندر غائب ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ نوجوان کیسے واپس آئے گا زندہ، مگر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے پھر واپس آ گیا۔ اب حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ مل کر دشمن سے لڑتا ہوں۔ چنانچہ جب خالد رضی اللہ عنہ نرغے میں آتے تو وہ نوجوان ان کو دشمن سے بچاتا، اور جب وہ نوجوان نرغے میں آتا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس کو بچاتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ مدد فرمائی اور دشمن جو تھے وہ بھاگے وہاں سے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد آپ نے اس نوجوان سوار سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہ آپ کی بہادری کو دیکھ کے میرا دل بہت حیران ہوا ہے، خوش ہوا ہے۔ مگر اس سوار نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ باقی لشکر کے لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ امیر لشکر کسی سے سوال پوچھیں اور وہ آگے اس کو اگنور کرے، یہ کیسے پاسبل ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے آگے بڑھ کے اس نوجوان کو کہا، اے نوجوان، امیر لشکر تم سے بات پوچھ رہے ہیں اور تم آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیتے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب ان کو بار بار کہا گیا تو اس وقت ایک نسوانی آواز آئی، اور اس سوار نے بتایا کہ میں تو خولہ ہوں، زرار لانو کی بہن ہوں۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بھائی کو آزاد کروانے کے لیے خود جاؤں گی اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں پیش کروں گی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ خولہ، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں عورت ذات تھی، اگر میں پہلے پوچھتی تو آپ مجھے منع کر دیتے، اس لیے میں ساتھ آ گئی۔ اب بھائیوں پہ جب مصیبتیں بنتی ہیں تو بہنیں ہی کام آتی ہیں۔ پھر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے درد مند کہ میں نہیں جانتی کہ میرا بھائی کس حال میں ہے، کیا اس کو شہادت مل گئی یا ابھی دشمن کے پاس زندہ حالت میں ہے۔ اے بھائی، اگر تم زندہ ہو تو میں تمہیں بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی، اور اگر تم شہید ہو چکے ہو تو تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مل چکے ہوگے اور تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا ہوگا۔ یہ ایسے درد والے اشعار تھے کہ ان کو سن کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی رونے لگ گئے۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ کیا کریں، تو مسلمانوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اس وقت تو رات کافی گہری ہو چکی ہے،
ہمیں واپس چلنا چاہیے اور کل دن میں ہم دوبارہ پھر رومیوں کے لشکر پہ حملہ کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک طرف پیچھے ہو گئے۔ ابھی وہیں تھے کہ رومیوں کے لشکر کے کچھ لوگ جو تھے وہ آئے اور انہوں نے امان امان کہنا شروع کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کو امان دے دی جائے۔ جب ان کو امان دینے کا وعدہ کیا گیا تو انہوں نے آ کر کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ حق پہ ہیں اور آپ کا پیغام سچ ہے، ہم اپنے لشکر سے ہٹ کے آ گئے ہیں اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کو کلمہ پڑھایا اور ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر پوچھا ان سے کہ یہ بتاؤ کہ وہ جس بندے کو قید کیا گیا ہے اس کا کیا خبر ہے؟ تو ان رومیوں نے بتایا، اچھا وہ جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کے لڑنے والا نوجوان تھا۔ تو خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ہاں وہی جس کا نام زرار تھا۔ ان کا جی جب اس کو گرفتار کیا تو ہمارا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا دردان اور یہ حمص کا والی تھا، تو اس نے ہمیں کہا کہ اس کو فوراً قیصر روم کے پاس بھیجنا ہے۔ تو اس نے 100 آدمیوں کے ساتھ اس قیدی کو حمص کی طرف روانہ کر دیا، اور اس کو اس قیدی کے ساتھ غصہ بھی تھا کیونکہ اس کا بیٹا تھا حمدان جس کو زرار اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سنا تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن ان کو اطلاع مل گئی کہ زرار اللہ عنہ زندہ بھی ہیں اور 100 آدمیوں کے ساتھ ان کو بھیج دیا گیا ہے۔ تو خالد ابن رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی تھے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا اور فرمایا کہ آپ ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ چند لوگوں کو لے کر چلیں اور وہ جو 100 بندوں کا قافلہ زرار لانوں کو لے کر جا رہا ہے تو ان کو روک کر زرار لانوں کو رہا کروائیں۔